بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد نماز مغرب کی سنت ہے، 2 رکعت سنت۔ تو اس بارے میں کوئی حدیث مبارک تفصیلی صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ورکعتین بعد المغرب، فرمایا نماز مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھنا، یہ اس میں شامل ہے۔ ان 12 رکعت میں نماز مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھنا شامل ہے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے 2 رکعت اور نماز مغرب کے بعد 2 رکعت ان کو تسلسل سے پڑھا کرتے تھے۔ اور ان سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نمازوں میں، نماز فجر سے پہلے جو سنتیں ہیں اور نماز مغرب کے بعد سنتیں ہیں، ان میں ایک میں سورۃ الکافرون پڑھتے قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں قل هو اللہ سورہ اخلاص۔ ان دونوں رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، نماز فجر کی سنتوں میں اور نماز مغرب کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ یہ دونوں رکعتیں، یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نماز مغرب کے بعد اور نفل بھی ہیں جن کی خاص فضیلت ہے، وہ ہے نوافل افاضل، 6 رکعت نفل پڑھنا، 6 رکعت نفل پڑھنا۔ جس نے سنت رکعت پڑھ لی ہے وہ اس کے بعد 4 رکعت پڑھ سکتا ہے یا 6 رکعت علیحدہ پڑھ سکتا ہے۔ فقہاء نے دونوں بیان کیے، یا تو ان 2 سنتوں پر ملا کر 4 رکعت پڑھ لے یا ان 2 کے علاوہ 6 رکعت پڑھ لے۔ اب اس کا اجر سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اور اس نے ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کی، اس نے ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کی، اپنی زبان پر نہ لایا، فرمایا اذلنا بعبادتی سنتی عشرۃ سنۃ، اسے ان 6 رکعت پڑھنے کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ملے گا، 12 سال کی عبادت کے برابر، فرمایا اسے ان 6 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ میں حدیث ہے، اور ایک سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھتا ہے، کتنی رکعت؟ 20 رکعت، جو نماز مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھتا ہے، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ جو نماز مغرب اور عشاء کا وقت ہے، یہ سمجھے کہ ان اوقات میں نماز پڑھنا وہ رات کا قیام ہے، رات کو قیام کرنا ہے۔ ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى إِلَى الْعِشَاءِ، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب پڑھی، فَصَلَّى إِلَى الْعِشَاءِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے لے کر نماز عشاء تک نفل پڑھتے رہے۔ آپ یہ دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، نماز مغرب سے لے کر نماز عشاء تک نفل پڑھنا۔ وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے لے کر نماز عشاء تک نفل پڑھتے رہے۔ یہ سنن نسائی نے، امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں اس حدیث کو روایت کیا سند صحیح کے ساتھ، انہوں نے روایت کیا، اور امام منذری نے الترغیب والترہیب میں درج کیا کہ اس کی سند جید ہے۔ تو اس طرح نماز مغرب کے بعد نماز عشاء تک نفل پڑھنا، 20 رکعت پڑھ لینا، 6 رکعت پڑھ لے، یا نماز مغرب سے عشاء تک نفل پڑھتے ہوئے جتنے بھی ادا ہو سکے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، اور آپ نے اس کی ترغیب فرمائی ہے۔
اور یہ گویا انسان کے لیے رات کا قیام بن جاتا ہے، انسان کے لیے رات کا قیام ہو جاتا ہے ان نمازوں کو پڑھنا، نماز مغرب اور نماز عشاء کو ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنت نمازوں کو، نفل نمازوں کو پابندی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اجر بیان فرمایا ہے، بے شمار ثواب بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ثواب اجر اپنے حبیب کے صدقے ہمارے حق میں لکھ دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا